الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قابل احترام بزرگ دوستوں اور بھائیوں، یہ کائنات آسمان سے لے کر زمین تک، ان دونوں کے بیچ میں جو جتنے مخلوقات ہیں اور آسمان کے اوپر جتنے ہیں اور زمین کے نیچے جتنے ہیں، سب کا خالق اللہ ہے۔ بنانے والا صرف اللہ ہے۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنائی، چاند، سورج، ستارے سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ پہاڑ، جنگل، دریا، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ بنانے میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، کوئی اس کا مثال نہیں۔ اسی طرح ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارے علاوہ جتنے مخلوق ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے، ہمارے نفع کے لیے بنایا۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا اور پیدا فرمایا۔ خلقت الدنیا لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ آخرت ایک زندگی ہے، دنیا بھی ایک زندگی ہے، لیکن دنیا کی زندگی فانی ہے، ختم ہونے والی، یقیناً ختم ہونے والی۔
ختم ہو جائے گی، اس کا بقا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، اس زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ ختم ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا صرف اللہ تعالی ہے جو زبردست ہے اور کرم والا۔ لیکن ہمیں دھوکہ لگ گیا، اس زندگی کے بقا کے ساتھ یہ دھوکہ ہے۔ روزانہ دیکھتے ہیں ہزاروں انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر بھی اس دھوکے سے ہم نکل نہیں سکتے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ موت ان کے لیے تھا، آ گیا، وہ چلے گئے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ جیسا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ فنا کر دے گا، اسی طرح ہمارے لیے بھی فیصلہ ہے کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اس دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، لیکن آخرت ایک زندگی ہے جس کا ابتدا ہے، انتہا نہیں۔ وہ باقی رہنے والا، وہ بدلہ دینے والی زندگی ہے، بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ زندگی بدلہ دینے کے لیے ہے۔ اس دنیا میں کیا ہوا کا بدلہ وہ ملے گا، بھلا ہو تو بھلا، برا ہو تو برا، لیکن اس کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ہمیشہ رہنے والی، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس زندگی کے لیے، اس عالم کے لیے بنایا۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، ہمیں آخرت کے لیے بنایا گیا، لیکن آخرت کو اللہ تعالیٰ نے غائب میں رکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو بتاتے تھے، بتاتے رہے، آخرت کی زندگی کے بارے میں بتاتے رہے، اس کے بھلا اور برا سب کو ظاہر کر دیا۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا کہ طرح لوگوں کو بلائیے، اور بلاتے تھے۔ کوئی اگر آخرت کی زندگی کو حاصل کرنا چاہے، یا تو اس ابدی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ دیا ہے، جس ضابطہ کا نام ہے دین۔ سب نبیوں کو دیا، احکامات میں کچھ کمی بیشی تھی، لیکن وہ ایک مکمل ضابطہ تھا اس امت کے لیے، جیسا کہ ہمارے لیے مکمل ضابطہ ہے
اسلام. ہاں، ہمارے لیے جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اس وقت سے لے کر قیامت تک سب کے لیے ایک ہی دین ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی آدمی اپنے من مانی کی وجہ سے تجویز کر لیے کہ یہ ہمارے لیے دین ہے، ہم اس پر چلیں گے تو کامیاب ہو جائے گا. نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. ایک ہی دین ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعوت دیتے تھے. ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر لوگ مینا میں جمع ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گشت کرتے تھے. قبیلے قبیلے کا خیمہ الگ ہوتا تھا، باہر ملک والے کے خیمہ الگ ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے لوگوں کو دین حق کی طرف بلانے کے لیے. وہ بھی حاضر ہوتے تھے ان کے مطابق، ان کے گمان کے مطابق کوئی دین ان کے سامنے تھا اس کے حساب سے وہ حاضر ہوتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا تھا کہ وہ کوئی دین نہیں ہے. دین تو وہ ہے جو ہم آپ کو دیتے ہیں، وہی دین ہے. چونکہ مینا میں مجمع سب سے بڑا ہوتا تھا. بعض آدمی یہ کہتے کہ عرفہ میں جانا، مزدلفہ میں جانا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. وہ تو جو گناہ گار ہیں وہ جائیں گے، ہمارا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. بیت اللہ کے پڑوس ہے، ان کے نگران ہیں، ان کے خادم ہیں، اس لیے بڑا مجمع وہ مینا میں ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گشت کرتے تھے، دعوت دیتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہبری کرتے تھے. چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ کے بارے میں خوب معلومات حاصل تھی. کہاں کہاں کون کون لوگ بستے ہیں، کس قبیلہ کے ہیں، کس خاندان کے ہیں، اس قبیلہ کا بڑا کون تھا، وہ خاندان کا بڑا کون تھا، اس نام پر اس قبیلہ یہ قبیلہ کیسے مشہور ہو گئے، وہ آدمی کون تھے، ان کی تعارف کیا تھی، ان کی خصوصیت کیا تھی، یہ خوب جانتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعارف کراتے تھے، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے تعارف کراتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، تو گشت کرتے کرتے ایک دفعہ یمن والوں کے خیمہ میں گیا. وہاں بھی بہت سے آدمی مشتمل تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعارف کرایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں شروع کی. کافی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور ان کو کلمہ اسلام کی طرف، کلمہ توحید کی طرف، کلمہ طیبہ کی طرف بلایا. اب وہ خاموش ہو گئے، کوئی بھی نہیں بول رہا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں،
یہ کلمہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، چونکہ سب سے قیمتی ہے کلمہ، سب سے وزنی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، بندہ اور اللہ کے درمیان جو دوری ہے، بعدی ہے، اس کو ختم کرنے والا، میزان میں سب سے وزنی، دل میں نور بخشنے والا، ہاں اس کلمہ کے کثرت کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتی ہے، وہ نور قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ جو بندہ اس کلمہ کو لا الہ الا اللہ، اس کلمہ کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا۔ ہاں یہ نور والا کلمہ ہے، اس کے ساتھ خاص قسم کا تعلق ضروری ہے، اس لیے مشائخ سلوک کے لائن کے مشائخ اس کو ورد کراتے ہیں ہزار دفعہ۔ یہ شرک کے جڑ کو اکھاڑنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ کو ان کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ خاموش رہے، دوبارہ سمجھایا پھر بھی وہ خاموش رہے، اس کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ایک کونے میں ایک نوجوان تھا، انہوں نے بات بڑی دھیان سے سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے امید باندھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوان نے بات سمجھی ہو اور اس کو قبول کرے گا، اس کی طرف متوجہ ہوئے اور خصوصی انداز سے اس کو سمجھایا۔ پھر کلمہ کو پیش کیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارا دعوت کا اصل بنیاد یہی ہے، اس کلمہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اس سے زیادہ کوئی خیر خواہی نہیں، مخلوق خدا کے لیے اس سے زیادہ کوئی خیر خواہی نہیں، چونکہ جو بھی بندے ایک دفعہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ، وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ ایک دن نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، اور اس کلمہ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو بالکل بلا حساب جنت میں چلا جائے گا۔ ہماری دعوت کی بنیاد یہی ہے، ایک کلمہ کی طرف ہم بلاتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تمام نبی کی دعوت، پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کامیابی کا کلمہ ہے۔ کوئی انسان آج بھی اس دنیا میں باقی ہے جس نے ایک دفعہ بھی یہ کلمہ نہیں پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پریشان تھے کہ کلمہ کے بغیر قبر میں نہ جائے۔ زندگی میں کوئی چین نہیں تھی، سکونت نہیں تھی کہ کس طرح انسان اس کلمہ کا پڑھ لے اور کلمہ کا پڑھنے کے بعد مسلمان بن کر اس دنیا سے وہ روانہ ہو۔ یہی ایک پریشانی تھی اور کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ کھانے کی نہ پینے کی، ہوتا تو کھا لیتے، ہوتا تو پی لیتے، ورنہ بھوکا رہتے۔ بعض دفعہ بدن میں ضرورت کے مطابق کپڑے بھی نہیں ہوتی تھی،
بوسیدہ پرانا کپڑا ہوتا تھا، اس کی طرف بھی دھیان نہیں ہوتی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ہر ایک کو دے دیا۔ اس کلمہ کو لے کر پھرو، کوشش کرو، رو دھو اللہ سے، اللہ کے سامنے کہ انسان کی زبان سے یہ کلمہ نکلے، دنیا کے ہر انسان اس کلمہ کو پڑھ لے۔ سفر میں بھی یہی کوشش ہو، حضر میں بھی یہی کوشش ہو، ملک کے اندر بھی ہو، ملک کے باہر بھی ہو۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے رات روتے تھے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے پھر اس کلمہ کو پیش کیا، لیکن اس نوجوان نے کہا کہ میں ہمارے علاقہ کے سردار کی طرف سے ان کے ذمہ دار بنایا گیا ہوں، انہوں نے اس کلمہ کو قبول نہیں کیا۔ میں نے سمجھ گیا کہ آپ کی بات جو ہے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگر ان کو چھوڑ کر میں یہ گلا کلمہ پڑھ لوں گا تو یہ مجھ سے الگ ہو جائے گا، پھر مجھے اپنے علاقہ میں پہنچنے کے بعد جواب دہی کرنی پڑے گی کہ تم نے ان سے الگ کیوں ہو گئے، جیسا تم نے ان کو تمہارے ہاتھ میں ان کو صبر کیا تھا، تم نے اس میں تفریق کر کے جدا کر کے آ گئے۔ اس لیے میں آپ سے اگلے سال تک مہلت چاہتا ہوں کہ ہم سوچیں گے اور اگلے سال آ کے پھر اسلام میں داخل ہو جائیں گے، یا تو ہمارا فیصلہ آپ کو معلوم کرائیں گے۔ اسی طرح وہ حج کے بعد، حج بھی ان کے عادت کے مطابق تھی، کوئی اسلامی حج تو نہیں تھے، وہ روانہ ہو گئے اپنے علاقہ کی طرف۔ لیکن اس نوجوان کے دل میں جو ہے یہ بات بالکل بیٹھ گئی تھی، ان لوگوں کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور پریشان رہے۔ جب کافی دور چلے گئے تو وہاں سے اپنے علاقہ میں پہنچنے کا 2 راستہ تھا۔ ایک راستہ وہ تھا جس میں وہ آئے تھے، اور ایک راستہ ہے جو عام چرچا میں نہیں ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ چلے ہم اس راستے سے جائیں گے، وہاں جانور کے لیے گھاس پھوس وغیرہ کا انتظام بھی اچھی طرح ہے اور پانی کے بھی انتظام ہے، اور تھوڑا آگے یہود کا علاقہ ہے، یہودی وہاں بستے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے عالم ہیں۔ اس شخص کے بارے میں جس نے ہم سے منا میں بات کیا ہے ان کے بارے میں ہم پوچھیں گے۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ پہلے تو وہ لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے، چونکہ وہ ان کے ذمہ دار تھے، وہ موافق ہو گئے ان کی رائے کے ساتھ، اس راستے سے چلے۔ جبکہ یہود کے اس علاقہ میں پہنچے تو اس نے یہود کے بڑے بڑے علماء کے پاس گئے، اور میرا میں جس آدمی سے ملاقات ہوئی تھی، یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہو، تو ان کے بارے میں پوچھا۔ پوچھتے ہی ان لوگوں نے کہا، علماء کہنے لگے، اچھا جس آدمی نے تم سے بات کی ہے ان کا چہرہ ایسا ہے، ان کی داڑھی ایسی ہے، ان کا بال ایسا ہے، ان کا ناک ایسا ہے،
ان کا گفتگو کوئی طرز یہ ایسی ہے کہاں کہ ان کا قد ایسا ہے کہ ہاں کہ آپ لوگ زیادہ دور نہیں آئے، ابھی واپس جاؤ اور وہ جو کہے اس کو مان لو، اس کے دین میں تم داخل ہو جاؤ۔ یہ سچ نبی ہے، سچا نبی ہے، اور جو کلمہ تم کو پیش کیا وہ سچا کلمہ ہے۔ زیادہ دور تم لوگ نہیں آئے، واپس چلے جاؤ، اور ہمارے یہود کے بارے میں مت پوچھو کہ کم وقت ہے، کمینہ ہے، دو حصے میں بٹ جائے گا، ایک حصہ اس کے اتباع کرے گا، ایک حصہ ان کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ اس ذمہ دار نوجوان نے کہا کہ دیکھو یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، یہ تو عالم ہے، ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، دیکھو ہم نے تو اس کا کوئی حلیہ بیان نہیں کیا، انہوں نے خود ہی پوچھا اور ایسا ہی پوچھا جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے چلے ہم آ گئے، بہت دور آ گئے، اگلے سال دیکھیں گے۔ میرے پیارے دوستو، حق سمجھنے کے بعد عذر تلاش کرنا یہ محرومی کے سبب ہے۔ ان کو بات سمجھ میں آ گئی تھی لیکن انہوں نے عذر کیا۔ صحابہ سے عذر ثابت نہیں ہے، کوئی تقاضا ہو اور عذر کرے یہ ثابت نہیں ہے، منافقین سے ثابت ہے۔ یقولون ان بیوتنا عورہ وما هي بعورۃ ان یریدون الا فرارا۔ منافق کہتے ہیں کہ ہمارا گھر خالی ہے، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بات ایسے نہیں ہے، وہ اصل میں اس تقاضا پورا کرنے سے اپنے کو بچانا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جن کی اطاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی صحابہ کی جماعت ہے، ان میں سے کسی نے کبھی کوئی عذر نہیں کی۔ اور دین حق وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں وہ دین حق ہے، اس کے اتباع کرو، ہر کام میں، ہر تقاضے میں، ہر حرکت میں اتباع کرو، ہدایت مل جائے گی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے عذر کر دیا کہ نہیں بہت دور آ گیا، اگلے سال دیکھیں گے۔ ہم نے سن لیا نا، اور ان سے بھی ثبوت بھی ملی، اگلے سال۔ وہ لوگ لوٹ کر نہیں آئے، چلا گیا، لیکن اگلے سال کوئی حادثہ ایسا پیش آیا کہ اس علاقہ سے سردار نے کسی قافلہ کو حج کے لیے بھیجنے سے منع کر دیا کہ اس سال حج کے لیے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ یہ لوگ منتظر رہے، اس سے بعد والے سال، اس سال بھی کوئی ایسا ہوا، سردار نے کہا تھا نہیں اس سال بھی نہیں جائے گا۔ اسی طرح کرتے کرتے 20 سال گزر گیا۔ 20ویں سال میں وہ نوجوان، اس زمانے میں جو 20 سال پہلے جو نوجوان تھے وہ آیا، اور وہ اکیلا ہی بچے رہے، اکیلا ہی زندہ رہا۔ ان کے جتنے ساتھی تھے سب کا انتقال ہو گیا۔ ہاں، عذر انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ ہم تو اجتماع میں آتے ہیں اور وضو کے گٹھن لے کر آتے ہیں کہ تشکیل والے اگر پکڑ لیں تو میں پہلا یہ عذر کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا۔ نہیں، عذر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لیا تو ہمارا سب کچھ اللہ کے ذمے میں ہو جائے گا، ہم بھی اللہ کے ذمے میں چلے جائیں گے،
ہمارے گھر کے جتنے ہیں وہ بھی اللہ کے ذمے میں ہو جائے گا. ہاں. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ ڈھونڈتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. 20 سال پہلے جس آدمی کو دیکھا تھا وہ کہیں مل جائے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملاقات ہو گئی. اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اسلام کرنے کے لیے آئے تھے. حج اسلام کرنے کے لیے آئے تھے. ایک مجمع کے ساتھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ الگ الگ مجمع بھی ہوتا تھا، نہیں، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے احکامات کو ادا کرتے تھے اور پہلے اپنا حج کے سلسلے میں جو حکم ہے اس کو پورا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کی طرف چہرہ پھرا کر لوگوں سے کہتے، صحابہ سے کہتے کہ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کے احکامات کو سیکھ لو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کراتے تھے. تو آدمی وہاں پہنچے، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے پہچانا؟ 20 سال پہلے ایک دفعہ دیکھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھتے ہی فرمایا کہ تو میسرت ہے نا، تو میسر ہے. اس کا نام تھا میسرہ. تو میسرہ ہے. وہ خوش ہو گئے. یہی طریقہ ہے. داعی جو ہوتے ہیں، دیندار جو ہوتے ہیں، اور کسی کے ساتھ اس کا تعلق اگر دین کے اعتبار سے ہو تو اس کو بھولتے نہیں. بہت اللہ والے دنیا سے گزر گئے، آخری زندگی میں اپنے کے بیٹے کو بھی نہیں پہچانتے تھے. لیکن کس کا 3 چلہ ہوا، کس کا نہیں ہوا، کس کا 3 چلہ ہوا، سال نہیں ہوا، وہ یاد رہتا تھا. ہمارے بنگلہ دیش کے ذمہ دار تھے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آخری زندگی میں وہ سب کچھ بھول گئے تھے. ان کا ایک بیٹا رہتا تھا باہر ملک میں، اب تو اس کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال پہلے. وہ باپ کے اس خبر سن کر بھاگے، ککرائل میں پہنچے. 3-4 آدمی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بہت پرانا، جو ان کے ساتھ رہتے تھے. بیٹے نے آ کر سلام کیا، مصافحہ کیا. اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں. ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہنے لگے کہ حضرت یہ آپ کا بیٹا ہے، معصوم ہے. اس کا ایک نام معصوم تھا، ایک نام عبدالحمید تھا. یہ عبدالحمید ہے، آپ کا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، وہاں رہتے ہیں. اب کی بیماری کی خبر سے وہ سن کر وہ آ گیا، پہچانا ہی نہیں. اتنے میں ایک آدمی آئے جو حضرت کو بہت محبت کرتے تھے. 3 چلہ ہوا، سال نہیں ہوا تھا. اس کو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ حاجی صاحب 3 چلہ تو ہو گیا، سال نہیں لگاؤ گے؟ ہاں، چونکہ یہ تعلق جو ہے نا، یہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں. جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں وہ انسان بھولتے نہیں. ہاں، جس کا کلمہ اللہ کے لیے ہو گیا، مرتے وقت وہ کلمہ اس کو یاد آ جائے گا. اللہ کے لیے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا. ہاں، اس لیے عمل بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ اس کو قبول کرنے کی کوشش، کرانے کی کوشش بھی کرنی ہے. ہاں، یعنی کلمہ کے ساتھ اخلاص بھی ہو،
میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، کہا کہ تو میسرہ ہے۔ خوش ہو گئے، کتنے دنوں کے بعد میرا نام یاد ہے، اور فوراً پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، یعنی وہ تو پہلے ہی اسلام میں داخل ہو گیا تھا، اس کا اظہار آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے